أما بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. ماشاءاللہ بچوں کا پروگرام سنا دیکھا، مولانا نے کافی محنت کی ہے بچوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. آمین. تم لوگ باتیں دیکھیے مجھے 2-3 باتیں کہنی ہیں مختصر، ان کو آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ جو بچے پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ کوئی آج کا نظام نہیں ہے. علامہ شبلی نعمانی نے کتاب لکھی ہے الفاروق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور ان کے کارنامے، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک ان کی عبادت کا حصہ، ایک ان کے انتظام اور سسٹم کا حصہ. انہوں نے اپنے زمانے میں مدینہ کی سوسائٹی میں ایک سروے کروایا تھا. وہ سروے یہ تھا کہ پوری مدینہ کی سوسائٹی میں ایک بچے کا نام لکھا جائے، دیکھا جائے اگر کوئی بچہ قرآن کی تعلیم کے بغیر مدینہ کی سوسائٹی میں ہے تو اس کو متنبع کیا جائے، اس کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ وہ آخر سے تعلیم حاصل کرے. بچے انہوں نے ایک قانون اور بنا دیا تھا کہ جب پڑھائی لکھائی کے انتظام مدینے میں موجود ہے، اگر کوئی انسان مدینے کا مسجدوں کے اندر اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پھر اس انسان کو کوڑے ماروں گا. یہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. انہوں نے چھوٹے چھوٹے مکاتب اور ان مکاتب پر اساتذہ کا تقرر کیا. ان کی کسی کی 10 درہم ماہانہ تنخواہ متعین تھی، کسی کا 15 جو ہے درہم ماہوار جو ہم قرار کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو بچے ہیں نا، ہم جن حالات میں ہیں، یہ حالات الحاد، لادینیت اور کفر و شرک کی دعوت دے رہے ہیں. نیچے سے لے کے اوپر تک، تعلیم سے لے کے اور اونچے عہدیداروں تک. آپ مجھ سے زیادہ واقف ہوں گے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کا جو مؤثر، بہت زیادہ ایفیکٹو جو طریقہ ہے اپنی قوم کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا، وہ مکاتب ہے. انہیں اسکول بھی جانا ہے اور اسکول کی تعلیم کے بعد انہیں تھوڑا سا قرآن بھی پڑھنا ہے، دعائیں بھی سیکھنی ہے، عقائد کی تعلیم بھی لینی ہے. تو جو یہ مکاتب کا نظام ہے کہ 1-1.5 گھنٹہ آپ مسجد میں اپنے بچوں کو بھیج دیں، یہ کوئی رسمی نظام نہیں ہے. یہ ہمارے علماء نے بہت تحقیق کے بعد، غور و فکر کے بعد اس بات کی تحریک چلائی اس ملک میں کہ ہماری مسجد میں ایک بچے کو مکتب سے جوڑا جائے تاکہ اس کے ایمان، اس کی تہذیب، اس کی شناخت کا جو ہے تحفظ کیا جا سکے، پروٹیکشن کیا جا سکے. اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے، اسلام کا، قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی لرننگ سوسائٹی ہو، ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہو، تعلیم یافتہ سوسائٹی ہو. تعلیم ان کے یہاں کوئی رسمی چیز نہ ہو کہ جی ہم نے بھیج دیا گھنٹے کے لیے، بچہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے کوئی فکر نہیں ہے. اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے. اسلام کا مطالبہ اہل ایمان سے یہ ہے کہ ہمارا سماج تعلیم کو اپنی روایت کا حصہ مانے. اس طرح ہمارے لیے کھانا ضروری ہے، سونے کے لیے بستر ضروری ہے، اچھی رہائش کے لیے اچھا مکان ضروری ہے،
اسلام کا ہم سے مطالبہ یہ ہے، قرآن کا مطالبہ یہ ہے، حدیث کا مطالبہ یہ ہے، اللہ کے رسول کا مطالبہ یہ ہے۔ آپ کو ایک وقت کا کھانا ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں، گوشت ملے یا نہ ملے، بریانی ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، لیکن میرا بچہ، میری قوم کا بچہ جو اسلام کا محافظ اور نگہبان بننے والا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اسلامی عقائد میں، ایمان میں، قرآن میں، اللہ کے یقین میں بالکل مضبوط ہو۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدلے گا۔ آپ جس ایج میں ہیں، جس زمانے میں ہیں، وہ حالات کچھ ہو رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جب یہ بچے اور بچیاں جوان ہوں گی، وہ حالات کچھ اور ہوں گے۔ اس کی تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ایمان اور عقیدے کو اتنا مضبوط کر دیں کہ اگر پوری دنیا کی طاقتیں ان کو کفر اور شرک، الحاد اور لادینیت پر مجبور کرے تو علی الاعلان حضرت بلال حبشی کی طرح یہ مار کھانا تو پسند کرے لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کرے۔ ضروری ہے، یہ کرنا پڑے گا آپ کو، اس لیے کہ جو کتاب الفتن ہے، آنے والے حالات کے بارے میں حضور نے جو پیشین گوئیاں کی ہے وہی ہے الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ اپنے دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھوں میں انگاروں کو پکڑنا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدیں تو بڑی عالی شان ہوں گی، ٹائلز ہے، پتھر ہے، پی او پی ہے، نہ جانے لاکھ روپیہ پھونک دیا، لیکن فرمایا وہی خراب من الہدی، یہ ہدایت سے خالی ہوگی۔ ہدایت سے کب خالی ہوگی؟ جب ہمارے بچے یہاں نہیں ہوں گے۔ بچے نہیں آئیں گے تو کل یہ نماز بھی نہیں بنیں گے، بچے نہیں آئیں گے تو قرآن بھی نہیں پڑھیں گے، دین کا شوق، دین کی دلچسپی بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا، قرآن کا، احادیث کا، سیرت رسول کا پابند بنائیں۔ انشاءاللہ پھر حالات کیسے بھی آ جائیں، کتنے بھی سخت آ جائیں، انشاءاللہ دین پر بالکل کوئی جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی۔ علامہ اقبال کو بہت سے لوگوں نے کہا، مدارس کی جو ہے برائی کرتے ہوئے، بہت سے نوجوان ہیں جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، کوالیفائڈ تھے، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، لوگ کر رہے تھے، یار یہ تو ملا اور مدرسہ بس اس سے ہے، اس سے آگے جانے کو تیار نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا یہ مدرسہ ہے تیرا میں کلا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے جرمنی کا سفر کیا تھا اور اسپین کا بھی سفر کیا تھا، بہت سے ملکوں پر انہوں نے جو ہے وزٹ کیا تھا، دورہ کیا تھا۔ آنے کے بعد انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میری سوچ بھی تمہاری طرح تھی۔ اس وقت اس زمانے میں ڈی ایل ایڈ کی ڈگری لے کر کے آئے تھے، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، آج بھی نہیں جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ ڈی ایل ایڈ کی ڈگری ہوتی کیا ہے۔ تو انہوں نے آ کر کے کہا تھا کہ اگر یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ قرآن پڑھنے والے بچے اور بچیاں اگر موجود نہ رہی، ان میں وہ شوق باقی نہ رہا، تو میں اسپین کو دیکھ کر کے آیا ہوں، 800 سال مسلمانوں کی حکومت وہاں رہی لیکن اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم اس ملک میں ایمان کو، قرآن کو، مساجد کو، مکاتب کو، مدارس کو، جامعات کو مسلمانوں کے تشخص کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان مکتبوں کو، ان مدرسوں کو پالو، اپنے ہونہار بچے دو، اپنی قابل اولادیں دو، اپنا خون دو، اپنا پسینہ دو، اپنا مال دو، تاکہ امت کے ایمان کی حفاظت کے تحفظ کا ذریعہ بن سکے۔ میری آپ سے درخواست ہے، مولانا طارق صاحب ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، آپ آئیں ان سے پوچھیں، ان سے ملیں۔ آپ کو مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ڈریس کی ضرورت ہے تو ڈریس دے، بیگ کی ضرورت ہے بیگ دے، کتابوں کی ضرورت ہے کتابیں دے، کاپیوں کی ضرورت ہے کاپی دے، ٹوپیوں کی ضرورت ہے ٹوپی دے، حجاب کی ضرورت ہے حجاب دے۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق تعلیم اور تہذیب سے ہے وہ آپ ان کو پرووائڈ کروائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کا بھی اس میں بہت اہم حصہ ہوگا اور آپ بھی امت کے ایمان کی حفاظت میں انشاءاللہ بہت زیادہ حصہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر پائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مکاتب کی، ان علماء کی اور ایسے نظام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔